اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے قوم کے نونہالوں کے لیے سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بیانات کا سلسلہ جاری ہے۔ آج جس عنوان پر بات کی جائے گی اس کا نام ہے ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بڑھ کر معاف کر دینے والے تھے۔ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بیگانے ہر ایک کی غلطیوں اور زیادتیوں سے درگزر فرماتے تھے اور اپنے جانی دشمنوں پر بھی قابو پا کر انہیں معاف فرما دیتے تھے۔ مکہ کے کافر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 20 برس تک ستاتے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں تھے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور دوسرے مسلمانوں پر بڑے بڑے ظلم کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برے ناموں سے پکارا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گلا گھونٹا، راستے میں کانٹے بچھائے، قتل کرنے کی کوششیں کی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا وطن چھوڑ کر مدینہ آنا پڑا۔ کافروں نے مدینہ پر بھی بار بار چڑھائی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھ دینے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی سے بدلہ نہیں لیا اور سب کو معاف فرما دیا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سخت دشمن تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کئی بار لڑے، لیکن جب وہ مکہ کی فتح کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو نہ صرف معاف کر دیا بلکہ یہ اعلان بھی کیا کہ جو ان کے گھر میں پناہ لے گا اس کو بھی کچھ نہیں کہا جائے گا۔ احد کی لڑائی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا پیٹ پھاڑ کر کلیجہ چبا ڈالا اور ناک کان کاٹ کر ہار بنایا۔ لیکن جب مکہ کی فتح کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں معاف کر دیا۔ حبار بن اسود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سخت دشمن تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے مدینہ کو ہجرت کرنے لگی تو انہوں نے دوڑ کر اپنے نیزے سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اونٹ پر سے گرا دیا۔ ان کو ایسی سخت چوٹ آئی کہ زیادہ عرصہ زندہ نہ رہ سکیں، لیکن جب حبار نے آ کر معافی مانگی تو انہیں بھی معافی دے دی۔ عمیر بن وہب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کے ارادے سے مدینہ آئے لیکن پکڑے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل معاف کر دیا۔ وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حرب نے احد کی لڑائی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ وہ اسلام قبول کرنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں معاف فرما دیا اور صرف اتنا کہا کہ تم میرے سامنے نہ آیا کرو کیونکہ تمہیں دیکھ کر مجھے اپنے چچا کی یاد آ جاتی ہے۔